حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے۔ جس چیز کو سب سے پہلے فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا اس کے پاس کوئی نوافل ہیں؟ تو اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے تو ان کے فرائض کی جو کمی رہ گئی ہے وہ ان کے نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو کہ اس نے زکوٰۃ پوری دی ہے، زکوٰۃ دی ہے، اگر تو اس نے زکوٰۃ اپنی پوری دی ہوگی تو اس کی زکوٰۃ پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ بھی ناقص ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اس کے صدقات اور خیرات وغیرہ میں سے کوئی چیز ہے موجود، تو اگر اس نے صدقہ وغیرہ کیا ہوگا تو اس سے اس کی زکوٰۃ کو پورا کر دیا جائے گا۔ اصل میں ان احادیث کے اندر جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے یا بتانے کی کوشش ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیونکہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور اسپیشلی درمیانی نماز کی، اس کی حفاظت کرو۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اب یہاں سے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو اس کے باقی بھی سارے عمل درست ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو اس کے باقی بھی سارے عمل درست ہوں گے، اور اگر اس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے عمل بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر اس کی نماز فاسد ہوئی تو اس کے سارے عمل فاسد ہوں گے۔ مگر یہ کیسی بات ہے کہ بندہ صرف اگر اپنی نماز کو درست کر لے، اس یقین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکل گیا، جو فرمان جاری ہو گیا، اس کے اوپر یقین کامل کے ساتھ کہ میں صرف اپنی نماز کو درست کر لوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کی برکت سے قیامت والے دن میرے باقی سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہوں گے، اور اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اگر نماز درست نہ ہوئی تو سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ صرف اپنی نماز کو درست کر لے کہ اگر میری نماز درست ہو گئی تو بس اللہ کی بارگاہ میں میرے سارے اعمال درست ہو گئے، اور اگر میری نماز صحیح نہ ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں میرے سارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، خراب ہو جائیں گے۔